سوال آیا ہے کہ سوشل میڈیا پر دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں، تم مزاروں پر جا کر مانگتے ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا جملہ کہنا کیسا ہے؟ حاکم حکیم داد و دباد دیں، یہ کچھ نہ دیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں. یعنی کہ حاکم جو ہے وہ فریاد سنتا ہے. ہمارے یہاں تو کراچی میں تو بڑا مسئلہ حل ہے یار. مددگار پولیس کے بورڈ دیکھے میں نے 15 نمبر مددگار پولیس. تو بھائی آپ کے یہاں کیا ہوا؟ اچھا وہ شناختی کارڈ غائب ہو گیا، مددگار پولیس کو فون کرو. اچھا اسکوٹر چوری ہو گئی، المدد یا پولیس کر کے فون کرو. مددگار پولیس موجود ہے 15 نمبر پہ. اب کیا خیال ہے اس کو دو مشورہ، پولیس سے مدد نہیں لینی، ڈائریکٹ اللہ کو عرض کرو کہ اسکوٹر چوری ہو گئی ہے. حرج نہیں ہے اس میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے میں، لیکن مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ نظام بنا ہوا ہے کائنات کا، تو یہ نظام بھی تو چلے گا ہی نا یار. تو اس میں مطلب کوئی حرج نہیں ہے. قرآن کریم میں ہے کہ جب سکندر ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی نا، سد سکندری مشہور ہے، تو آپ لوگوں سے آپ نے فرمایا اعینونی بقوہ، میری طاقت کے ساتھ مدد کرو. اب انہیں سمجھاؤ جا کے کہ یہ کیا کر دیا آپ نے. یا اللہ سے عرض کرتے یا اللہ تو ہی دیوار بنا دے، ان کو کیوں کہتے ہو؟ تو یہ مطلب دنیا کے نظام ہے، عالم اسباب، ایک دوسرے سے مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. شادیوں کی باتیں دلہن ہوئی تھی نا، یہ عورتیں بھی دوسرے کی مدد کے بغیر ایک دوسرے پر عورت مرد کا نظام بنتا نہیں ہے شادی کا. یا اللہ بس نکاح ہو گیا، نہیں، دوسروں کی مدد شامل ہوگی، نکاح پڑھنا ہوگا، ایجاب و قبول کرنا ہوگا، مہر بھی واجب ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ مطلب سارا نظام. پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوا؟ بادلوں سے گرتا ہے کیا؟ پھر المدد دایا. اب پہلے دایا ہوتی تھی، دائی دایا مڈ وائف گھروں میں آتی تھی، اور اب تو ہاسپٹل میں ہو رہا ہے. لیکن یہ ساری امدادوں کا ہی تو سلسلہ ہے. یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے دودھ پلانے سے، ماں کی اگر ماں دودھ نہ پلائے تو یوں ڈال دے، کیا خیال ہے بچے کا ہوگا کیا؟ جو ہوگا آپ سمجھتے ہیں. تو ماں اس کی مدد کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے. پھر تھوڑا سنبھلتا ہے، باپ مدد کرتا ہے، انگلی پکڑ کے چلا کر لے جاتا ہے. پھر اس کی تربیت، تعلیم، غذا، یہ وہ ساری مدد مدد مدد، یہاں تک کہ جب بچہ بڑا ہو کر فوت ہوتا ہے خود ہی قبر میں گڑ نہیں جاتا. غسل کفن کا پورا ایک نظام بنا ہوا ہے، اور کندھوں پہ سوار ہو کر وہ تدفین کے مراحل سے گزرتا ہے. تو چاروں طرف امداد 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 کا نظام موجود ہے. اور یہ سب اللہ پاک کی عطا سے اور اس کی مرضی سے ظاہر ہے کہ نظام بنے ہوئے. تو یہ غلط فہمی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے، اور اس کے علاوہ اگر انڈائریکٹ کسی اور سے کہا میری مدد کرو تو کچھ کا کچھ ہو گیا. یعنی ویسے ہی کوئی بھی نہیں ہے. پولیس کا، اور میں نے بولا نا یہ تو عقلی دلیل ہے، یہ بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. تو بھائی جس میں عقل ہوتی ہے اس کو تو عقلی دلیل دی جاتی ہے. تو عقل والوں کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ عقلی دلیل، کہ یہ جب سارا نظام ہے تو جہاں غوث پاک کا نام آیا وہیں شیطان نے پن ماری کہ بول ڈائریکٹ اللہ سے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب دنیا سے تشریف لے گئے تو اولیاء کرام جو ہے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، انبیاء کرام، اولیاء کرام، تو یہ زندہ ہوتے ہیں. اس کی کئی نظیریں موجود ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں. وہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. بے شک. تو وہ مطلب اس میں کوئی شرح نہیں، اس کے کافی دلائل ہم دیتے رہتے ہیں. یہ اپنے شعر کرامات شعر خدا، اس کے کئی صفحات پر ان سوالات کے جوابات دیے ہوئے ہیں. آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کے وسوسے ختم ہو جائیں گے کہ ظاہری زندہ سے بھی مانگی جا سکتی ہے، دنیا سے جو رخصت ہو چکے
اولیاء کرام انبیاء کرام ان سے بھی مانگی جا سکتی مدد، اس کی بالکل روایتیں موجود ہیں اور حدیثیں موجود ہیں، تو کوئی ایسا کنفیوژن جیسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی اس کے نظائر موجود ہیں۔ میں آپ کو ایک پرانا واقعہ سناؤں، مجھے کسی نے بتایا تھا جو سچا واقعہ کہہ کر کہ ایک ڈیلیوری میں رکاوٹ پیدا ہو گئی اور ڈیلیوری ہو نہیں رہی تھی، مڈ وائف جو تھی وہ غیر مسلم تھی، لیکن مسلمانوں میں اٹھنا بیٹھنا اس کا تھا۔ اس نے غوث پاک کے فضائل اور تعریفیں سنی تھی۔ اب اس کی مطلب عورت کو ڈیلیوری ہو نہیں رہی تھی اور غالباً عورت کی جان پر بن گئی تھی، یہ گھبرا کے کمرے سے باہر نکلی وہ مڈ وائف جو تھی، اور اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے غوث پاک، آپ کی بڑی تعریف سنی ہے میں نے، یہ آپ کو بہت مانتی ہے جو اندر ہے نا، اس کی ڈیلیوری میں رکاوٹ ہے، آپ واقعی کچھ کر سکتے ہیں تو اپنی مردنی کو بچا لو۔ اس طرح وہ کہہ کر پھر وہ واپس جب اندر آئی تو وہ نارمل ڈیلیوری ہو چکی تھی۔ اس پر وہ عورت مسلمان ہو گئی تھی۔ یہ مجھے کسی نے سچا واقعہ بتایا تھا، اس کو سال ہو گئے کچھ، تو یہ کہ واقعی آپ بھی ایسا ہے، مطلب کہ اللہ کی رحمت سے بس وہ نیت صاف منزل آسان۔ تو غوث پاک نے جو مدد فرمائی وہ اللہ کی عطا سے مدد فرمائی، اللہ نے انہیں یہ طاقت بخشی ہے تو مدد فرمائی۔ اور اس طرح کہ آپ بولو یہ کس کتاب میں لکھا ہے، تو یہ ہمارے مقدر کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے الحمدللہ کہ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کرام کو بہت طاقتیں دی ہیں۔ رہے واقعات تو یہ واقعی مستند کتابوں میں بھی لکھے ہوئے، امدادوں کے واقعات، غوث پاک کے تصرفات اور دیگر اولیاء کرام کے انبیاء کرام کے تصرفات۔ وہ ابن شیبہ والی روایت سنا تو حدیث پاک۔ امام بخاری امام مسلم کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی تصنیف المصنف کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑا تو حضرت سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بارگاہ رسالت میں یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ اللہ سے ہمارے لیے بارش طلب کیجیے۔ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے بارش مانگیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آئے اور پھر ان کو خبر دی، بشارت دی کہ عمر سے جا کے کہو کہ تمہیں بارش دی جائے گی، اور پھر یہی ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے بارش برسائی گئی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھا یہ حدیث پاک کتنی مستند ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرما گئے تھے، دنیا سے تشریف لے گئے تھے، لیکن یہ کہ ان سے درخواست کی گئی سرکار سے، سرکار نے خواب میں آ کر بشارت دی کہ حضرت عمر سے کہہ دو کہ یعنی قحط تھا، قحط بولتے ہیں اناج کی تنگی ہو جاتی ہے اور بارشیں بند ہو جاتی ہیں، تو وہ بڑی تکلیف کا دور ہوتا ہے وہ کہ اناج نہیں ملتا کھانے کے لیے، لوگوں کو بہت کمی ہو جاتی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، خواب میں آنے کی بھی طاقت اللہ نے عطا فرمائی، خواب میں تشریف لائے اور حضرت عمر کو خوشخبری بھجوائی، اور اس طرح مطلب یہ کہ یہ بھی پیغام دیا کہ بارش ہوگی، یہ بھی پتہ چل گیا کہ بارش ہوگی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ مددیں تو ہیں، مددیں بھی ہیں، غیب کی خبریں بھی ہیں، تو مطلب یہ سب طاقتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ کی عطا سے سب کچھ ہے۔ اپنے آپ تو ظاہر ہے کچھ بھی کوئی نہ دے سکتا ہے، نہ مطلب ہے کچھ بتا سکتا ہے، سب کو اللہ نے جو بھی دیا جتنا دیا تو وہ عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ نوازا ہے، اپنے محبوب بندوں کو پیاروں کو اللہ پاک نے نوازا ہے، تو وہ اس طرح مطلب کہ واقعات حدیثیں اور بھی ہیں، میں نے کہا وہ رسالہ پڑھ لیں آپ، کرامات شیر خدا، اللہ کرے گا تو آپ کے وسوسے ہوں گے تو ختم ہو جائے گا، اگر ہیں تو، نہیں ہے تو ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ لیکن یہ عرض کروں گا اس طرح کی بحثوں میں آپ پڑھیے گا نہیں، مشورہ یہ تو بحث نہیں کرنی ہے، شیطان وسوسے ڈالے گا، روایتیں یاد نہیں رہتی، واقعات یاد نہیں رہتے، اور بعض اوقات کہ سامنے والا اس طرح بات کرتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ تو یہ جو علماء فن جو ہوتے ہیں نا، جو ان فنون سے آگاہ ہوتے ہیں مناظروں کے، یہ وہ اس طرح کی بحث مباحثے کرتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ ہم عوام جو ہے ہمارا کام اپنے علماء کے پیچھے پیچھے چلنا، ان کی باتوں کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔
بعض سنگ میں بحث بہت کرتے ہیں، ان کی عادتیں ہوتی ہیں، وہ چھڑتے رہتے ہیں، پھر بعض اوقات کہ شیطان ان کو وسوسے ڈال کر اپنے جیسا کر لیتا ہے۔ اس لیے عوام کا کام نہیں ہے بحث کرنا، علماء بھی، ہر عالم بھی اس میں اتنا ماہر نہیں ہوتا، یہ باقاعدہ یہ فن ہے مناظرے کا، اور قدرتی اس کو عطا ہوتی ہے حاضر جوابی کی، تو وہ فوراً اس کا جواب اس کو پتہ ہوتا ہے۔ پھر اسماء اور رجال اور اس کی جو بھی مطلب ہے، سامنے والا جس طرح علمی انداز میں بات کرتا ہے تو اس طرح مطلب یہ ماہر فن علماء جو ہوتے ہیں وہ علمی انداز میں اس کا جواب دے سکتے ہیں، عوام نہیں دے سکتے، عوام گھبرا جائے گی، اور وہ سامنے والا جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ مطلب وسوسوں میں ڈال دے۔ کہ شیاطین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو شیاطین الجن اور دوسرے ہوتے شیاطین الانس، جنات بھی وسوسے ڈالتے ہیں، انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، اور انسان جو شیاطین الانس ہے، انسان نما شیطان، یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ کہ میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا، تو قرآن کریم میں من الجنت والناس یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، یہ قرآن کریم کے آخری الفاظ ہیں کہ یہ جو وسوسے ڈالتے ہیں تو تمہارے سینوں میں یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، لوگوں کے سینوں میں جو وسوسے ڈالتے ہیں تو یہ من الجنت والانس من الجنت والناس، یعنی جنات اور انسان یہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، تو یہ شیطان بھی وسوسے ڈالتے ہیں اور انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، یہ قرآن کریم میں موجود۔ تو اس لیے ان دونوں سے بچنا ضروری ہے، شیطان سے بھی بچنا، شیطان تو نظر آتا نہیں ہے، ان سے کوئی بھڑتا نہیں، بحث کرتا نہیں، انسان نظر آتا ہے اور روپ بدل کر طرح طرح کے انداز میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے اس کی باتوں میں آ سکتا ہے، اور معلومات نہیں ہوتی، اور اگر وہ بھیڑ جاتا ہے تو اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ لیکن آپ کسی کو یہ جملہ کہیں گے نا کہ تو وہ ہے جو قرآن میں تو پھر لڑائی ہو جائے گی، یہ بولنا نہیں ہے، اپنے کو دور رہنا ہے۔ ہماری میمنی میں بولتے پانجی کرو تو سانجی تھی، اپنی کرو تو شام ہو جائے گی۔ یا شیخ اپنی دیکھ، ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے غوث پاک کی طرف دیکھا، ہم نے خواجہ غریب نواز کی طرف دیکھا، ہم نے امام احمد رضا خان کی طرف دیکھا۔ یہ ہم وہ شیخ ہیں جو ان بزرگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے، کیا مرضی ہے، جو ان کی رائے، جو ان کی مرضی ہے، بس ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، ہماری وہی مرضی ہے۔ جو ان صاحبان کی مرضی ہے کہ ہمیں قرآن نے یہ حکم دیا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ سچے، ہم ان کے ساتھ ہیں، یہاں بھی ساتھ ہیں، قبر میں بھی انشاءاللہ